خیال کر رہے ہیں۔ آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے، جب پاکستان کی دفاع کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جگڑتے ہیں تو اپنے گھر کے اندر ہی جگڑتے ہیں، کسی کی سرحدوں میں گھس کر سیاست ہم نہیں کرتے، چڑی جنگ تو نے، اسے انجام ہم دیں گے، تجھے بھی چوٹ اے بھارت سنو ہر کام ہم دیں گے۔ یہی آج اس ایوان کی آواز ہے۔ میں پہلے جو اپوزیشن کا بارہا وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کے حوالے سے بات آ رہی ہے، اہم ملاقات ہو رہی ہے، جیسی میٹنگ ختم ہوتی ہے وہ اس ایوان کو آگاہ کر کے پالیسی سٹیٹمنٹ بھی دیں گے، لیکن میں اپنی بات 3 حوالوں سے کروں گا، سفارتی محاذ پہ، دفاعی محاذ پہ اور سیاسی محاذ پہ۔ ابھی ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور بات کرنا بھی بڑا اہم ہے اور ضروری ہے کہ پلوامہ اٹیک کی بات ہوئی، لیکن انڈیا کے اندر جو انڈیا کی سیاسی رہنما ہے ان کے بیانات کا اس ایوان میں ہمیں حوالہ دینا ہوگا کہ کس طرح مودی جب الیکشن ہار رہا تھا، کس طرح وہ چند ریاستوں میں الیکشن ہار رہا تھا، وہ نفرتوں کے بیچ اور ایک جنگی جنون جو اس کے سر پہ سوار ہے۔ پلوامہ اٹیک کے حوالے سے جو کل کی تقریریں انڈیا کے اندر ہوئی ہے اس سے واضح ہو رہا ہے کہ انفارمیشن بھی تھے اور خود ان چیزوں کی کوشش انہوں نے کی اور انہوں نے خود یہ حرکت کی۔ دوسری جو اہم چیز ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے کشمیری بھائی، ہم ہمیشہ سے یہاں پوزیشن سے بھی بات ہوئی کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، ان کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو کشمیر میں بھارتی مظالم سے جب بھارتی افواج ان کو شہید کرتے ہیں تو سبز ہلالی پرچم میں اس کو دفنایا جاتا ہے اور وہاں پہ جنازگاہ میں ایک صدا ہوتی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ تو یہ ایوان بھی کہتا ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی جدوجہد کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جناب اسپیکر، دوسری بات، ابھی جب مودی کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے، جو نفرتوں کا بیج اس نے بویا تھا، کشمیر کے اندر جو نوجوان اٹھ چکا ہے، جو برہان وانی کی شہادت کے بعد جو نوجوانوں میں ایک جذبہ بیدار ہو گیا تھا، اس کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، اور وہ کشمیری نوجوان بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ طاقت سے ان کی آواز کو نہیں دفنا سکتے۔ ہیومن رائٹس وائلیشن دنیا کی تاریخ کے سب سے زیادہ آگے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ان کی منہ پہ تماچا ہے کہ کس طرح انہوں نے 1300 پچھلے سال کشمیریوں کو پیلٹ گن سے ان کی جو روشنی ہے آنکھوں کی وہ چھین لی۔ اور ابھی انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ کہیں پہ اگر آپ کو کشمیری نظر آ جائے اس کو انڈیا سے نکال دو۔ وہ مودی بوکلاٹ کا شکار ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، وحشت میں ہر ایک منظر الٹا نظر آتا ہے۔ مودی کی یہ حالت بن گئی ہے کہ اس کو وحشت میں ہر چیز الٹا نظر آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ اب میں 3 حوالوں سے بات کروں گا۔ ایک تو جو وہاں پہ سرجیکل سٹرائکس کی اور جو بھارتی میڈیا ایک قسم کا ہمیشہ پروپیگنڈا کرتا ہے، وہ جب یہ بات کرتا ہے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں پوری ایوان کی طرف سے اور قوم کی طرف سے کہ یاد رکھیے گا، گھر کے اندر جب گھستا ہے کوئی اور گھر کے اندر آپ کو مارنے والے کو آج بھی شیر خان کہتے ہیں۔ آپ کی جرات نہیں ہو سکتی پاکستان کی سرحد کو کراس کرنے کی، فضائی حدود سے زمینی حدود تک پاکستان کا ہر بچہ، پاکستان کا ہر نوجوان، پاکستان کا ہر بوڑھا اپنے فوج کے شانہ بشانہ ہوگا اور لال قلعے پہ پاکستان کا جھنڈا لہرا دے گا۔ سفارتی محاذ کی یہاں پہ بات ہوئی، سمپل ہے، مودی تو اس لیے بوکلاٹ کا شکار ہو گیا ہے کہ یو اے ای آپ کے ساتھ کھڑا، ترکی آپ کے ساتھ کھڑا، سعودی عرب آپ کے ساتھ کھڑا، چائنا آپ کے ساتھ کھڑا۔ آئسولیٹ کرنے گئے تھے پاکستان کو، انڈیا خود آئسولیٹ ہو گیا، ان کی بات کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ سفارتی محاذ پہ جو کامیابیاں ملی ہے اس کو ہمیں جاری رکھنا ہوگا۔ دوسرا، ہم نے انڈیا کا اصل چہرہ بھی یہاں پہ بات ہوئی، انڈیا کا اصل چہرہ بھی دنیا کے سامنے رکھنا ہوگا، جس طرح رکھا جا رہا ہے ہم نے ان کے پروپیگنڈے کو بھی ختم کرنا ہوگا۔ ہمارے پاس جب وہ دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں، کلبھوشن ایک زندہ مثال ہے۔ کلبھوشن جب یہاں پہ گرفتار ہوا فر پر بولنے لگا اور اس نے بتا دیا کہ کس طرح پاکستان کے اندر وہ دھماکے کرواتا تھا، کس طرح ان کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ پاکستان کے امن کو تباہ کر دے۔ چائنا کونسلیٹ شواہد سامنے، انڈیا کے انوالومنٹ سب کے سامنے،
बुरी तरह एक्सपोज हो गया, कश्मीर के अंदर इंडिया बुरी तरह एक्सपोज हो गया, और किस तरह वो दूसरी जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है उसमें भी बुरी तरह एक्सपोज हो गया। आखिरी चीज जो सबसे अहम है, मैं अपने पूरी पाकिस्तान की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक, पूरी बाजौर से लेकर वजीरिस्तान तक, और पूरी चतराल और स्वात से लेके इस वक्त जो अटक और जय खान तक माहौल है, वो एक ही चीज है कि अपने फौज को, अपने वजीर आजम को वो ये बताना चाहते हैं कि अगर जो भी फैसला आपका होगा, पाकिस्तान की एक एक इंच की हिफाजत तो हमारी ईमान का हिस्सा है, उसको तो हम किसी भी सूरत उस पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने आगाज किया तो अंजाम देना हम जानते हैं। क्यों ये क्या मुकाबला करेंगे? 15 साल हो गए कि हमारे हर जगह पे हमने एक ऐसे दुश्मन का मुकाबला किया जिसको कोई देख ही नहीं सकता था। एक अंधे की दुश्मन का हमने मुकाबला किया। कितनी ममालिक की एजेंसियां इन्वॉल्व थी, कितने दहशतगर्द थे। हमारी फौज ने दुनिया के अंदर एक मिसाइल कायम की कि जो नेटो फोर्सेस ने 40-45 ममालिक के फोर्सेस ने इकट्ठे जो काम नहीं किया वो अकेले पाकिस्तान के फौज ने किया, और ये हम इस दहशतगर्दी की जंग को जीत गए। तो हमारा एक ही पैगाम है कि हम पाकिस्तान का हर ख्याल कर रहे हैं। आपस में इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है, जब पाकिस्तान की दिफा की बात आती है, तो कहते हैं कि झगड़ते हैं तो अपने घर के अंदर ही झगड़ते हैं, किसी की सरहदों में घुसकर सियासत हम नहीं करते। चिड़ी जंग तूने, इसे अंजाम हम देंगे, तुझे भी चोट ए भारत सुनो हर काम हम देंगे। यही आज इस ऐवान की आवाज है। मैं पहले जो अपोजिशन का बारहा वजीर खारजा और वजीर दिफा के हवाले से बात आ रही है, अहम मुलाकात हो रही है, जैसी मीटिंग खत्म होती है वो इस ऐवान को आगाह करके पॉलिसी स्टेटमेंट भी देंगे। लेकिन मैं अपनी बात 3 हवालों से करूंगा, सिफारती महाज पे, दिफाई महाज पे और सियासी महाज पे। अभी हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आज एक और बात करना भी बड़ा अहम है और जरूरी है कि पुलवामा अटैक की बात हुई, लेकिन इंडिया के अंदर जो इंडिया की सियासी रहनुमा है उनके बयानात का इस ऐवान में हमें हवाला देना होगा कि किस तरह मोदी जब इलेक्शन हार रहा था, किस तरह वो चंद रियासतों में इलेक्शन हार रहा था, वो नफरतों के बीच और एक जंगी जुनून जो उसके सर पे सवार है। पुलवामा अटैक के हवाले से जो कल की तकरीरें इंडिया के अंदर हुई है, उससे वाज़ेह हो रहा है कि इंफॉर्मेशन भी थे और खुद इन चीजों की कोशिश उन्होंने की और उन्होंने खुद ये हरकत की। दूसरी जो अहम चीज हम सुबह से देख रहे हैं, हमारे कश्मीरी भाई, हम हमेशा से यहां पोजीशन से भी बात हुई कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, उन कश्मीरी भाइयों के साथ जो कश्मीर में भारतीय मजालिम से जब भारतीय अफवाज उनको शहीद करते हैं तो सब्ज हिलाली परचम में उसको दफनाया जाता है, और वहां पे जनाजगाह में एक सदा होती है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो ये ऐवान भी कहता है कि हम अपने कश्मीरी भाइयों की जदोजहद को रायगा नहीं जाने देंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। जनाब स्पीकर, दूसरी बात, अभी जब मोदी को अपना अंजाम नजर आ रहा है, जो नफरतों का बीज उसने बोया था, कश्मीर के अंदर जो नौजवान उठ चुका है, जो बुरहान वानी की शहादत के बाद जो नौजवानों में एक जज्बा बेदार हो गया था, उसका उनके पास कोई हल नहीं है। और वो कश्मीरी नौजवान भी बार बार कह रहे हैं कि आप ताकत से उनकी आवाज को नहीं दफना सकते। ह्यूमन राइट्स वायलेशन दुनिया की तारीख के सबसे ज्यादा आगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट उनकी मुंह पे तमाचा है कि किस तरह उन्होंने 1300 पिछले साल कश्मीरियों को पैलेट गन से उनकी जो रोशनी है आंखों की वो छीन ली। और अभी इंडिया के अंदर क्या हो रहा है कि कहीं पे अगर आपको कश्मीरी नजर आ जाए उसको इंडिया से निकाल दो। वो मोदी बोखलाहट का शिकार है, उसको समझ नहीं आ रही, और वो कहते हैं कि मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है, वहशत में हर एक मंजर उल्टा नजर आता है। मोदी की ये हालत बन गई है कि उसको वहशत में हर चीज उल्टा नजर आ रही है, समझ नहीं आ रही। अब मैं 3 हवालों से बात करूंगा। एक तो जो वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक की, और जो भारतीय मीडिया एक किस्म का हमेशा प्रोपेगेंडा करता है, वो जब ये बात करता है, मैं उनको बताना चाहता हूं पूरी ऐवान की तरफ से और कौम की तरफ से कि याद रखिएगा, घर के अंदर
جب گھستا ہے کوئی اور گھر کے اندر آپ کو مارنے والے کو آج بھی شیر خان کہتے ہیں. آپ کی جرات نہیں ہو سکتی پاکستان کی سرحد کو کراس کرنے کی. فضائی حدود سے زمینی حدود تک پاکستان کا ہر بچہ, پاکستان کا ہر نوجوان, پاکستان کا ہر بوڑھا اپنے فوج کے شانہ بشانہ ہوگا اور لال قلعے پہ پاکستان کا جھنڈا لہرا دے گا. سفارتی محاذ کی یہاں پہ بات ہوئی. سمپل ہے, مودی تو اس لیے بوکلار کا شکار ہو گیا ہے کہ یو اے ای آپ کے ساتھ کھڑا, ترکی آپ کے ساتھ کھڑا, سعودی عرب آپ کے ساتھ کھڑا, چائنا آپ کے ساتھ کھڑا. آئسولیٹ کرنے گئے تھے پاکستان کو, انڈیا خود آئسولیٹ ہو گیا. ان کی بات کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے. سفارتی محاذ پہ جو کامیابیاں ملی ہے اس کو ہمیں جاری رکھنا ہوگا. دوسرا, ہم نے انڈیا کا اصل چہرہ بھی یہاں پہ بات ہوئی, انڈیا کا اصل چہرہ بھی دنیا کے سامنے رکھنا ہوگا. جس طرح رکھا جا رہا ہے ہم نے ان کے پروپیگنڈے کو بھی ختم کرنا ہوگا. ہمارے پاس جب وہ دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں, کلبھوشن ایک زندہ مثال ہے. کلبھوشن جب یہاں پہ گرفتار ہوا فر پر بولنے لگا اور اس نے بتا دیا کہ کس طرح پاکستان کے اندر وہ دھماکے کرواتا تھا, کس طرح ان کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ پاکستان کے امن کو تباہ کر دے. چائنا کونسلیٹ شواہد سامنے, انڈیا کے انوالومنٹ سب کے سامنے بری طرح ایکسپوز ہو گیا. کشمیر کے اندر انڈیا بری طرح ایکسپوز ہو گیا اور کس طرح وہ دوسری زمین پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے اس میں بھی بری طرح ایکسپوز ہو گیا. آخری چیز جو سب سے اہم ہے, میں اپنے پوری پاکستان کی طرف سے گلگت بلتستان سے لے کے کراچی تک, پوری باجوڑ سے لے کے وزیرستان تک اور پوری چترال اور سوات سے لے کے اس وقت جو اٹک اور جے خان تک ماحول ہے وہ ایک ہی چیز ہے کہ اپنے فوج کو, اپنے وزیر اعظم کو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر جو بھی فیصلہ آپ کا ہوگا, پاکستان کی ایک ایک انچ کی حفاظت تو ہماری ایمان کا حصہ ہے, اس کو تو ہم کسی بھی صورت اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. لیکن اگر انہوں نے آغاز کیا تو انجام دینا ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا مقابلہ کریں گے. 15 سال ہو گئے کہ ہمارے ہر جگہ پہ ہم نے ایک ایسے دشمن کا مقابلہ کیا جس کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. ایک اندیکھی دشمن کا ہم نے مقابلہ کیا. کتنی ممالک کی ایجنسیاں انوالو تھی, کتنے دہشت گرد تھے. ہماری فوج نے دنیا کے اندر ایک مثال قائم کی کہ جو نیٹو فورسز نے 40-45 ممالک کے فورسز نے اکٹھے جو کام نہیں کیا وہ اکیلے پاکستان کے فوج نے کیا اور یہ ہم اس دہشت گردی کی جنگ کو جیت گئے. تو ہمارا ایک ہی پیغام ہے کہ ہم پاکستان کا